امریکی جب افغانستان آئے 2001 اکتوبر میں جی تو مزار شریف میں ایک امریکی تھا جان واکر، وہ طالبان کے ساتھ پہلے سے مل گیا ہو، انہوں نے اسپیشلی ان کو وہاں سے اٹھایا، اسپیشل جہاز میں امریکہ لے گئے، یعنی ان کو اپنے ایک بندے کی اتنی فکر تھی۔ پھر انہوں نے ایک امریکی کے لیے 5 گوانٹانامو کے بڑے بڑے طالبان لیڈر رہا کیے۔ پاکستان کو اب یہ شک ہے کہ طالبان لیڈرشپ نے 4.5 سال میں ان کو زبانی وربلی کافی سارے وعدے کیے ہیں، لیکن وہ پورے نہیں ہوئے۔ پاکستان کا دوسرا مطالبہ ہے کہ جو ریاست پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے گرفتار کرنا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے یا ہمارے حوالے کرنا ہے۔ اب افغان سائڈ کا کیا موقف ہے طالبان کا؟ وہ کہہ رہے کہ آپ ان سے مذاکرات کریں۔ یہ بنیادی کلیش ہے۔ پاکستان نے جو پوزیشن اب لی ہے میرے خیال میں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی چارہ ہے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیفنس، میں ہوں عریج فاطمہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے حوالے سے افغانستان اور بھارت کو سخت انتباہ جاری کیا، اور سی ڈی ایف نے پاکستان کے دفاعی نظریے میں فیصلہ کن تبدیلیوں کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس سے کیا ہم یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ چند عرصے سے یا گزشتہ کچھ مہینوں سے پاکستان کو ملٹی فرنٹ چیلنجز کا سامنا ہے۔ افغانستان کے اندر بھی چیزیں کچھ اتنی اچھی نہیں ہیں، اور بھارت کی طرف سے بھی ہمیں کچھ مناسب اور اچھی چیزوں کی اس وقت میرا خیال ہے کہ امید بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں سے بھارت کے اندر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ تو پاکستان کس حد تک تیار ہے؟ پاکستان نے کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس وقت پاکستان کس پوزیشن میں ہے؟ اور اگر کچھ بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان اس کو کیسے ریبٹل کرے گا؟ ان تمام تر موضوعات پر تفصیل سے آج کی پوڈ کاسٹ میں بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں افغان افیئرس پر ایکسپرٹ ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، جناب طاہر خان صاحب۔ بہت شکریہ طاہر صاحب جوائن کرنے کا۔ اور سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے اور ایک مضبوط اور سمجھوتا نہ کرنے والی قومی سلامتی کا فریم ورک متعارف کرایا گیا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعتاً پاکستان نے ایک ہارڈ پالیسی اختیار کر لی ہے دہشت گردوں کے حوالے سے، یا افغانستان اور بھارت کے حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ سیکیورٹی ایسا موضوع ہے جس پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتا، کمپرومائز نہیں کرتا۔ جی اور مطلب ہے کہ کافی سارے مثالیں ہیں۔ افغانستان کو تھوڑا سا میں اگر ٹچ کروں، وہاں داعش کا ایک ایشو تھا۔ جب طالبان کی حکومت آئی تو داعش کا مسئلہ تھا، اور داعش پہلے افغانستان کی بہت سے ایک چھوٹی جگہ پہ تھی، ننگرہار صوبے میں، بعد میں وہ شمال میں بھی چلے گئے اور جنوب میں بھی، قندھار میں بھی حملے کیے، کندوز میں بھی حملے کیے جو شمال میں ہے۔ تو طالبان نے 2015 میں جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ مستقبل میں ان کا ایک کلیش ہو سکتا ہے، تو طالبان کے ایک امیر تھے ملا اختر منصور، انہوں نے، ابو بکر بغدادی بھی زندہ تھا، یہ خود بھی زندہ تھے، انہوں نے اس وقت جنگ کر رہے تھے امریکیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے ان کو خط لکھا کہ آپ افغانستان سے دور رہیں، افغانستان میں 2 خلافت بھی نہیں ہو سکتے، 2 امیر بھی نہیں ہو سکتے، 2 جھنڈے بھی نہیں ہو سکتے۔ انہیں ان کو پتہ تھا کہ ظاہر بات ہے وہ جنگ کر رہے تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ افغانستان کو رول کر، لیکن اس وقت سے ان کو پتہ تھا کہ یہ مستقبل میں تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ افغانستان میں کوئی ہو۔ امریکی جب افغانستان آئے 2001 اکتوبر میں تو مزار شریف میں ایک امریکی تھا جان واکر، وہ طالبان کے ساتھ پہلے سے مل گیا ہوگا، انہوں نے اسپیشلی ان کو وہاں سے اٹھایا، اسپیشل جہاز میں امریکہ لے گئے، یعنی ان کو اپنے ایک بندے کی اتنی فکر تھی۔ پھر انہوں نے ایک امریکی کے لیے 5 گوانٹانامو کے بڑے بڑے طالبان لیڈر رہا کیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ سوال سے تھوڑا سا ذرا اس طرف ہے، ایک بندے کے لیے گوانٹانامو سے، جو آج وزیر ہے سارے کے سارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور امریکہ نے نیو یارک اور واشنگٹن میں حملوں کے بعد افغانستان میں 20 سال تک لڑائی لڑی ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسامہ بن لادن کو طالبان نے پروٹیکٹ، تو اس وجہ سے
سیکیورٹی سب لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو جتنا سفر کیا ہے پاکستان نے، دہشت گردی کا ہے، شدت پسندی کا ہے، کوئی بھی آپ نام دے دیں، کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. بالکل. اور اس وجہ سے پاکستان مجبور ہے کہ ایک پوزیشن لے، اور صبر کا مظاہرہ بھی کیا ہے، بہت زیادہ کیا ہے. مجھے یہاں جب میں ملتا ہوں اسلام آباد میں لوگوں سے، تو پاکستان جو صبر کرتا رہا ہے 4 ساڑھے 4 سال، یہ ان کو دوست ممالک کہا کرتے تھے کہ آپ ذرا خیر تھوڑا سا لچک دکھائیں، انگیج کرے، مذاکرات کرے تو شاید مسئلے حل ہو، لیکن مسئلے تو حل نہیں ہوئے. جی. تو لہٰذا پاکستان نے جو پوزیشن اب لی ہے، میرے خیال میں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی چارہ ہے ہی نہیں. ٹھیک. اچھا طاہر خان صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان سفر کرتا رہا دہشت گردی سے، اور ابھی بھی ہم دہشت گردی کی جنگ اس وقت بھی لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کو ملٹی فرنٹ چیلنجز کا سامنے. پھر آپ نے مذاکرات کی بھی بات کی. ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ ترکیہ اور قطر کی ثالثی سے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوئے، طویل نشستیں ہوئیں، 13 گھنٹے اور 18 گھنٹوں کی بھی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے. اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اس میں آپ سعودی عرب بھی شامل کریں، کیونکہ سعودی عرب میں ملاقات ہوئی ہے اور وہ اچھی ملاقات تھی. تبدیلی سے نہیں آ رہی کہ پاکستان کو اب یہ شک ہے کہ طالبان لیڈرشپ نے 4.5 سال میں ان کو زبانی وربلی کافی سارے وعدے کیے ہیں، لیکن وہ پورے نہیں ہوئے. پاکستان میں ایک سوچ ہے، اس لیے پاکستان کا اب ڈیمانڈ یہ ہے ان مذاکرات میں، قطر میں، استنبول میں اور سعودی عرب میں، کہ آپ لوگوں نے ہمیں تحریری طور پہ کمٹ کرنا ہے. جی. اور پاکستان کا دوسرا مطالبہ ہے کہ جو ریاست پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے گرفتار کرنا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے یا ہمارے حوالے کرنا ہے. اب افغان سائڈ کا کیا موقف ہے طالبان کا؟ وہ کہہ رہے کہ آپ ان سے مذاکرات کریں. یہ بنیادی کلیش ہے. ٹھیک. کیونکہ پاکستانی ریاست کی پالیسی ہے 2022 کے بعد، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد، پھر ریاست کی پالیسی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، مزید ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے. تو ریاست کی پالیسی تبدیل ہو گئی، اور پالیسی وہی اب تک ہے. افغان طالبان جو پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہے، پاکستان وہ نہیں مانتا. اور پاکستان کا ڈیمانڈ اس لیے جائز ہے کہ پاکستان کو اگر ہم ایک سائڈ پہ بھی رکھے، چلو پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے افغانستان میں گروپس کے حوالے سے، چین کیا کہتا ہے، روس کیا کہتا ہے، ماسکو فارمیٹ میں جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے، شنگھائی تعاون کانفرنس کی اگر اسٹیٹمنٹ آتی ہے، کوئی میٹنگ ہو ریجنل کنٹریز کی ہو، ہر موقع اب پاکستان کے ساتھ وہ متفق ہے کہ، اور اب ٹی ٹی پی کو لوگ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے. جتنے بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے بیان آتا ہے تو اس کو ریجن کے لیے، گلوب، امریکیوں نے کیوں ان کو ٹیررسٹ لسٹ میں ڈالا. جی بالکل. تو لہٰذا یہ اس لیے مذاکرات نتائج نہیں دے رہے ہیں کہ جو پاکستان چاہتا ہے، افغان طالبان کا موقف اس سے ڈیفرنٹ ہے. یہ پاکستان کی پالیسی بھی اب چینج ہو گئی ہے، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان کے دور حکومت کے بعد، تو اس وجہ سے نتائج نہیں آ رہے. اچھا طاہر خان صاحب، انٹرنیشنل بہت ساری رپورٹس کہہ رہی ہیں، جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، کہ دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے افغانستان کی سرزمین سے. اور کچھ دنوں پہلے DGISPR صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، مجھے یاد ہے بڑی طویل پریس کانفرنس تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان دنیا بھر کے دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے. اور پھر اس سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ وربلی تو بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن ریٹن گارنٹی کی طرف نہیں آتے. تو یہ جو تحریری گارنٹی ہے، یہ کیوں نہیں دی جا رہی وہاں سے؟ اور کیوں دہشت گردی کو پاکستان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ یا افغانستان کی سرزمین اگر واقعتاً استعمال ہو رہی ہے، جس کی بہت ساری رپورٹس بھی ہیں، تو اس کو مان لیں اور TTP کو کنٹرول کر لیں؟ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا بھی حل پاکستان نے بتایا کہ ہمیں حوالے کر دیں دہشت گردوں کو. پاکستان کی لیڈرشپ نے بڑا کلیئرلی کہا بھی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی دوسرا مسئلہ ہے ہی نہیں، صرف TTP کا مسئلہ ہے. جب بنو میں حملہ ہو اور وزیر اعظم گئے تو انہوں نے وہاں کہہ دیا، حالانکہ پہلے وزراء کہتے تھے یا ہمارا اسپیشل انوائے کہتا تھا کہ آپ TTP کو لے یا پاکستان کو لے. جب پرائم منسٹر نے خود کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سیریس ہوا ہے نا. پاکستان میں یہ توقع تھی کہ طالبان حکومت آنے کے بعد جس طرح وہاں جنگ ختم ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن حالت تو ریورس کر گیا نا. 4000 تک سیکیورٹی فورسز شہید ہوئے ہیں 4 سال میں، 4 سال کی بات کر رہا ہوں، اور 20,000 تک زخمی. یہ نائب وزیر اعظم کے فگرز ہیں. جی بالکل. تو لہٰذا
اگر وہ اس پہ نہیں آتے، جس طرح میں نے شروع میں افغانستان کا کہ وہ خود بھی بڑا حساس ہے سیکیورٹی معاملات پہ، تو اگر آپ حساس ہیں، کبھی کبھی وہ داعش کا ذکر کرتے ہیں نا کہ پاکستان سے جاتے ہیں، تو اگر آپ حساس ہیں تو پاکستان نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں روزانہ لوگ شہید ہوتے ہیں. اب پولیس والے چونکہ غریب سڑکوں پہ ہوتے ہیں تو روزانہ آپ دیکھیں کرک میں اور ہم میں، تو لہٰذا یہ ان کو اس لیے وہ پڑے گا کہ پاکستان وہ ملک تھا جب طالبان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے پاکستان نے سفارت خانہ ان کو دیا، کابل والا، اسلام آباد والا. پھر یہاں اسلامی جو OIC کی وزراء خارجہ کی کانفرنس افغانستان کے لیے بلائی. جی بالکل. پھر پاکستان نے ہوسٹ کیا اور پھر دوسرے دو ہو گئے، ایک تو خیر پھر پاکستان نے جو 6 پڑوسی ممالک ہیں نیبرز افغانستان کے، ان کا ایک فورم بنایا. سب سے پہلے پاکستان نے اجلاس کیا اس کا، حالانکہ اس وقت کرونا والا مسئلہ بھی اس وقت ختم نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا پاکستان نے، اور پھر پاکستان دنیا سے کہا کرتا تھا کہ آپ طالبان کو انگیج کریں، ان کو آپ ڈس انگیج نہ کریں، ان سے وہ کرے. پھر جو $9 ارب افغانستان کے منجمد کیے تھے امریکہ نے، اس کے بار بار ڈیمانڈ کرتا رہا. تو پاکستان تو خود چاہ رہا تھا کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو، تو وہاں تو ایک لحاظ سے چلو اسٹیبلٹی آ گئی، لیکن یہاں تو اسٹیبلٹی ہے. بالکل، میں سوال اسی طرف آئی تھی طاہر خان صاحب. جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان نے تسلیم بھی کیا، پاکستان نے سفارت خانہ بھی، پاکستان نے OIC کا اجلاس بھی ہوسٹ کیا، اور بہت کچھ پاکستان نے کیا افغانستان کے لیے. پاکستان کو کیا ملا طاہر خان صاحب یہ سب کچھ کرنے؟ یہی تو یہ جو یہاں پر غصہ ہے اور یہ تعلقات خراب ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں اور تمام راستے بند ہیں. ماضی میں بند ہوئے ہیں. 2016 میں مجھے یاد ہے جب پاکستان نے پاسپورٹ اور ویزا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا تھا، تو اس وقت بھی لڑائی ہوئی تھی تھوڑی سی، اور پھر بعد میں تقریباً 32 دن کے لیے بند تھا. لیکن اب تو 3 مہینے ہو گئے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے کہ جناب وہ اس طرح ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین مارکیٹ افغانستان ہے. افغانستان آپ جائیں، ان کو بھی ساتھ لے جائیں، آپ افغانستان کو تھوڑا سا ڈفرینٹ پائیں گے. جو یہاں سوچ ہوتی ہے نا، تو وہاں پر پہلے مطلب وہاں ایک شاپنگ سینٹر ہے جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں گل بہار، اس میں جاتا ہوں جب 80% چیزیں پاکستان کی ہوتی تھی. اچھا، 80%، اور اس میں ہر چیز. یعنی پھر اب آپ جہاں تو وہاں جائیں، اب تو آپ کو وہاں ترکی اور ایران کی چیزیں نظر آئیں گی. تو لہٰذا ہم مارکیٹ لوز کر رہے ہیں. اور اسی طرح افغانستان، کیونکہ افغانستان نے اگر جنوبی ایشیا جانا ہے، انڈیا وغیرہ، تو پاکستان سے جائیں گے نا. ہم نے سنٹرل، تو لہٰذا دونوں کے ون ون سچویشن ہے. لیکن یہ طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کیوں مجبور ہوا. ٹھیک، اور یہ بڑا اہم سوال ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. اچھا، معاملے کے اندر بھارت کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اور اس وقت انڈو افغان طالبان نیکسس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے. وہاں پر طالبان کے عبوری وزیر خارجہ بھی جاتے ہیں، بہت سارے اور دورے بھی ہوتے ہیں. ہمیں ان دوروں سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال طاہر خان صاحب یہ ہے کہ جب پاکستان کو وہاں پر بیٹھ کے تھریٹ کیا جائے گا تو ہمیں پھر ان تھریٹننگ اسٹیٹمنٹ سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو بھارت اور افغانستان کی بڑھتی ہوئی پینگیں ہیں، ان کو آپ پاکستان کی سلامتی کے لیے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا خطرہ ہے اور حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی؟ اور پھر بھارت وہ ملک ہے، آپ کو پتہ ہے، جس نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا سرکاری طور کے اوپر. یہی پاکستان میں ایک سوچ ہے کہ جب وہ قریب ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا بہت پہلے سے یہی سوچ ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی، کہ جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑنے والے گروپس تھے ان کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، ان کو فائنانس کرتا ہے. تو وہی گلا شکوہ اس وقت بھی ہے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، دوروں پہ ہمیں اعتراض بالکل بھی نہیں ہے، اور پاکستان کی ویسے بھی پالیسی ہے کہ 2 ممالک کے تعلقات پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے جب تک ان 2 ممالک کے تعلقات آپ کے خلاف نہ ہو. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ افغان طالبان کے جو فورن منسٹر ہے ان کے وہاں پہ بیانات جو ہے، آپ بے شک انڈیا کے ساتھ اپنا کریں، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ وہاں بیٹھ کر کے آپ پاکستان کو میسیج کرتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ تو ہمارے ایک دشمنی والا ماحول ہے، ہماری لڑائیاں ہوئی ہے، ہمارے کشمیر پہ ان کا ناجائز قبضہ ہے. تو لہٰذا ان کو ان حساسیت، پھر ان کا اسٹیٹمنٹ میں جموں کشمیر لکھا تھا، کاما ساتھ انڈیا لکھا ہوا تھا. تو ان چیزوں میں تو ہم بڑے حساس ہیں. تو اس وجہ سے وہاں یہ بیان تو آپ کابل میں بھی دے سکتے تھے نا، اور دیتے بھی ہیں کہ جی ہم نے روسیوں کو شکست دی، اور ہم نے امریکیوں کو شکست دی، اور ہم نے برطانیہ کو یہ کیا وہ کیا. تو آپ وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ پاکستان حساس ہے.
پاکستان اور بھارت کو لے کے بہت زیادہ حساس ہے پاکستان. اسی کی بات کرتا ہوں نا کہ بھارت میں دیکھ کر اگر آپ ہمیں کہیں گے تو پھر تو یہاں سے ریئیکشن تو ہوگا. ٹھیک. اچھا طاہر خان صاحب، یہ جو موجودہ کشیدگی ہے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ بھی، اس کو آپ آنے والے دنوں میں بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے فل سٹاپ لگ ہی جائے گا؟ فل سٹاپ تو لگنا ہے. ظاہر بات ہے کہ پاکستان میں بھی ایک سوچ ہے یہ سارا اس طرح. لیکن یہ فل سٹاپ لگتے لگتے کہیں بہت نقصان تو نہیں ہو جائے گا دونوں ممالک کا؟ نقصان بالکل ہو رہا ہے اور یہاں پر احساس ہے بھی، ایسا نہیں ہے. لیکن پاکستان کے پاس دلائل ہے کہ اگر آپ کے روزانہ 3 4 5 لوگ شہید ہوتے ہیں، پولیس والے، سیکیورٹی فورسز والے، پرو گورنمنٹ پیس کمیٹی کے ممبران، پولیٹیکل لیڈر، صحافی کبھی کبھی نشانہ بنتے ہیں. کل پرسوں 2 پل شمالی وزیرستان میں 2 پل اڑائے گئے ہیں. جی 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 جی. اور پل ہمارے سسٹم میں کتنے مشکل سے پھر بنتے ہیں بڑے بڑے پل. تو لہٰذا یہاں پر اگر سیکیورٹی پہ فرق آئے گا، حملے کم ہوں گے اور پاکستان کی جو کنسرن ہے ان کو اگر پازیٹیولی وہ ایڈریس کریں گے، یا جو سالے سے جس طرح سعودی عرب والا رول ابھی ختم نہیں ہوا وہ ہے، تو اگر یہ بہتری ہوتی ہے تو پاکستان میرے خیال میں، کیونکہ پاکستان کا میں نے یہاں سنا جنرل احسان سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے اسلام آباد میں، کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ باوجود ماضی کے تلخیوں کے مسائل کے ایک اسٹریٹجک پیشنس کی پالیسی تھی، ریسٹینٹ کی پالیسی تھی کہ ہم کبھی بھی افغانستان میں فوجی کارروائی نہیں کریں گے، کبھی وہ نہیں کریں گے. لیکن اگر اس میں تھوڑی سی شفٹ آفیشلی تو چینج نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی تو آپ سن لیتے ہیں کہ کوئی اسٹرائک آگے پیچھے وہ چیزیں، تو لہٰذا ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اس سٹیج پہ کیوں آیا ہے، اور دنیا اب پاکستان کے موقف کی تائید کیوں کر رہی ہے. اور لیکن دنیا کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اوپنلی پبلکلی بولتے نہیں ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے وہ مفادات کا مسئلہ ہے نا، ٹریڈ ہے. جس طرح کے ازبکستان کی وہ ریل لائن ہے، پھر ماسکو نے اس کو تسلیم کیا ہے طالبان کو، تو ان کی بھی وہ ہے. تو لہٰذا کیونکہ صدر پوٹن نے کہا تھا کہ جی افغان طالبان ہمارے الائی ہیں کیونکہ وہ داعش کے خلاف لڑتے ہیں، تو لوگوں کی وہ ہے، لیکن ہماری تو. اچھا، ایک طرف آپ نے نشاندہی کی اور وہ یہ کہ پاکستان کے کنسرنس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا جائے، اور اگر کیا جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا، مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور دونوں ممالک کی اسٹیبلٹی بھی طاہر خان صاحب ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسٹیبلٹی اور آپ کی اکنامک پراسپیرٹی. افغانستان جتنا ان کا ایگریکلچر وہ چیزیں ہیں، خواہ وہ انار ہے، خواہ وہ، بلکہ ہم تو وہاں سے سبزیاں بھی منگواتے ہیں. اب اس دفعہ وہاں پہ آپ جائیں نا تو بہت چیزیں سستی ہوئی ہیں، تو وہ مارکیٹ یوز کر گئے نا پاکستان کا، کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ بلڈ اور ٹریڈ ایک ٹائم پہ نہیں، اور دنیا بھی ایک ہے وہ کرتی ہے. تو لہٰذا ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آخر کل والا پاکستان جو آپ کا وکیل بنا تھا، وہ پاکستان ابھی کیوں اس سٹیج پہ آ گیا کہ کبھی کبھی. اچھا، خدا نہ خواستہ اگر اسکلیشن مزید بڑھتی ہے تو آپ کشیدگی کو بھی مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا پاکستان کی پالیسیز بھی مزید سخت ہو سکتی ہیں اس حوالے سے؟ اگر پاکستان میں بڑا حملہ ہوتا ہے، اچھا بڑا حملہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک سوچ ہے کہ ان کو یہ ریئیکٹ کریں. اچھا، وہ بڑا حملہ طاہر خان صاحب بھارت کی طرف سے ہوتا ہے؟ نہیں، افغانستان کی طرف سے اگر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے، نہیں بھارت کے ساتھ، تو پھر میں نے کہا وہاں تو پھر وہ اسٹریٹجک ریسٹینڈ والی بات تو نہیں ہے. انہوں نے حملہ کیا، ہم نے اس کے جواب میں حملہ کیا. لیکن افغانستان کے ساتھ پھر وہ، کیونکہ ہماری، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں. اچھا، افغانستان خود حملہ کر سکتے بھارت کی سپورٹ کے بغیر؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو بندہ کر تو سکتا ہے نا، جس طرح انہوں نے کر دیا تھا. پاکستان کو گلہ یہ تھا کہ پاکستان اگر اسٹرائک کرتا ہے تو وہ اپنے مخالفین کو مارتا ہے، جو پاکستانی اسٹیٹ پہ حملہ کرتا ہے. آپ نے اس کے بدلے میں ہمارے فورسز پہ حملہ کیا بارڈر پہ. یہ یہاں پر یہی. ٹھیک. بہت شکریہ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بہت ساری میرا خیال ہے کہ پیچیدہ نقطوں کو انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ سلجھایا بھی، بتایا بھی. امید ہے کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. ایک مرتبہ پھر سے بہت شکریہ طاہر خان صاحب آپ کا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.